Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Students, today we are going to study criticism. Literary criticism की book जिसका नाम Modern Tragedy है by Raymond William. We are going to do its most important question that is repeatedly coming in the past papers as well. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ کے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھنا ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی ہینڈ ریٹن نوٹس ود آل آف یو. کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا یو آر موسٹ ویلکم ٹو کمنٹ بلو, بٹ بیفور دیٹ یو نیڈ ٹو سبسکرائب جسٹ ناؤ. موونگ آن ٹورڈس دا کویشچن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس. دیر از نو جسٹس, کوئی انصاف نہیں ہے, اینڈ نو ایکسٹرنل لا, اور باہر کا کوئی لا نہیں ہے. بٹ دیر از ہرٹ اینڈ ریونج, لیکن تکلیف ہے اور انتقام ہے. ایکسپوجر اینڈ ہیٹریڈ, ایکسپوز کیا جا رہا ہے بہت ساری چیزوں کو, نفرت ہے. سمپلی ہیومن اسٹرگل, ایک ہیومن کی اسٹرگل ہے اس میں. ایکسپلین ود ریفرنس ٹو ریمنڈ ولیمز کانسیپٹ آف ٹریجڈی. ریمنڈ ولیم کا جو کانسیپٹ ہے ٹریجڈی کا, ماڈرن ٹریجڈی اس کی بک ہے, اور آئی ہوپ ابھی تک آپ نے کافی کانسیپٹس پڑھے ہوں گے اس کے. اگر نہیں بھی تو بھی میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. سو یہ کویشچن ریپیٹڈلی بہت دفعہ آیا پاس پیپرس میں, سو اسی لیے آئی تھاٹ ٹو شیئر ود یو ان مائی اون ہینڈ ریٹن نوٹس. لیٹ اسٹارٹ ود آنسر ناؤ. اسٹارٹ میں آپ نے بالکل شارٹ انٹروڈکشن دینا ہے آف دا آتھر, جسٹ 2-3 لائنس, اور پھر آپ کویشچن کے اوپر آ جائیں گے. کویشچن آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے, اس کا ریلیونٹ انٹروڈکشن دینا ہے ان دا اسٹارٹ. ریمنڈ ولیم یا ریمنڈ ہنری ولیمز 1921 to 1988 is widely regarded as the most significant Marxist critic in the late 20th century. 20ویں صدی کا کرٹک تھا اور بہت امپورٹنٹ مارکسسٹ کرٹک کہلاتا ہے. برٹش انٹلیکچوئل لائف میں ہی ہولڈز اے پرومیننٹ پوزیشن ان دا فیلڈ آف لٹری کرٹیسزم. لٹری کرٹیسزم میں اس کی بہت اہم پوزیشن ہے. ہی روٹ ایکسٹینسولی آن ڈائیورس ٹاپکس سچ ایز پالیٹکس, ریولیوشن, کلچرل تھیری, ہسٹری آف آئیڈیاز, سوشیولوجی, لٹری کرٹیسزم, انالیسس آف ڈراما, ناولس, پلیز اینڈ فلمس. تمام کے تمام جتنے ٹاپکس ہیں اس پہ اس نے کرٹیسزم کیا ہے, کرٹیسائز کیا ہے ان کو. ان دا گیون اسٹیٹمنٹ ریمنڈ ولیمز, ابھی آپ نوٹ کر لیجئے, بہت غور سے سنیے گا کہ اس نے اس اسٹیٹمنٹ میں کیا کہا ہے. ٹیکس دا سبجیکٹ آف ٹریجڈی ایز اے فارم آف آرٹ اینڈ ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے, وہ ٹریجڈی کو آرٹ کی فارم میں لے رہا ہے اور ایکسپیرئنس کی فارم میں. ایز اے ماڈرن کرٹک کے طور پہ, وائل ایکسپریسنگ ہز ویوز ریجیکٹس کنونشنل کانسیپٹ آف ٹریجڈی. یہ جی ریجیکشن آف ٹریجڈی ہے, یہ وہ کویشچن ہے. اکثر اسٹوڈنٹس اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کنٹمپری آئیڈیاز سے. دس از ناٹ کنٹمپری آئیڈیاز, دس از ریجیکشن آف کنونشنل کانسیپٹ آف ٹریجڈی. ہی ویوڈلی ایکسپلینس اینڈ تھروز لائٹ آن ٹوڈیز انجسٹس, لا لیسنس. بہت کلیئرلی اس نے ایکسپلین کیا ہے اور وہ واضح کرتا ہے کہ آج کے دور میں انجسٹس ہے, لا لیسنس ہے, یعنی کوئی انصاف نہیں ہے, ناانصافی ہو رہی ہے. لا لیسنس ہے یعنی کسی قسم کا کوئی لا امپوز نہیں کیا جا رہا لوگوں پہ. ہارڈنیس آف سوسائٹی پتھر دل ہو چکی ہے. کانسٹنٹ ایکسپوجر آف سفرنگس اینڈ ہیٹریڈ, مستقل ایکسپوجر ہے سفرنگس کا اور نفرت کا. ریونج اینڈ کنٹینیوس اسٹرائف آف فار فالس موریلٹی, لوگ ایک دوسرے سے انتقام لینا چاہتے ہیں ایک مستقل جد و جہد میں پھنسے میں. کس کے لیے؟ فالس موریلٹی یعنی بد اخلاقی کی جد و جہد میں. ان دا چیپٹر ریجیکشن آف ٹریجڈی, Raymond William introduces certain radical novel ideas about tragedy on the basis of the works of Bertolt Brecht. Rejection of Tragedy, ریمنڈ ولیم کی بک ماڈرن ٹریجڈی میں سے ایک چیپٹر ہے جس میں اس نے انٹروڈیوس کرایا ہے ان آئیڈیاز کو جو بیس کرتی ہے برٹولٹ بریکٹ کے ٹریجڈی کے کام کے اوپر. اس کی ٹریجڈی کی جو تھیری تھی اس کے اوپر بیس کرتی ہے. برٹولٹ بریکٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ انوویٹیو آف ماڈرن ڈراماٹسٹ. سب سے زیادہ ماڈرن ڈراماٹسٹ تھا یہ برٹولٹ بریکٹ, جس کا ایک ناول آپ کے ایم اے انگلش پارٹ 2 میں شامل ہے ایز لائف آف گیلیلیو, اور اس کے بارے میں اب مزید پڑھیں گے. ہی ریولیوشنائز دا ٹریڈیشن آف ڈراما رائٹنگ ود دس کانسیپٹ آف ایپک تھیٹر. جی, اس نے ایک نیو ٹریڈیشن انٹروڈیوس کرایا ڈراما رائٹنگ میں جس کا نام ایپک تھیٹر تھا.
Brecht rejected the conventional idea of tragedy. Brecht نے reject کر دیا تھا tragedy کے traditional idea کو and made it more experimental and radical. زیادہ اس کے ساتھ experiments کیے. He presented the theory that in modern times tragedy is not emotional but intellectual. اس نے ایک تھیری پریزنٹ کی ماڈرن ٹائمز میں ٹریجڈی کے متعلق کہ ٹریجڈی جو ہے وہ ایموشنل نہیں ہے بلکہ انٹلیکچوئل ہے. فرام دا بگننگ آف ہز کریئر ہی فاٹ اے رننگ بیٹل اگینسٹ دا کنونشنل تھیٹر. اس نے اپنے کریئر کی شروعات میں ہی کنونشنل تھیٹر کے اگینسٹ ایک لڑائی لڑنی شروع کر دی. ہی چارج دیٹ اس نے یہ الزام لگایا کنونشنل تھیٹر اونلی ڈیلائٹس کہ جو ٹریڈیشنل تھیٹر ہے وہ صرف خوشی دیتا ہے ڈیلائٹس دا سینسز وداؤٹ افیکٹنگ دا مائنڈ کہ مطلب آپ کی سینسز خوش ہو جاتی ہیں لیکن آپ کے مائنڈ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ٹریڈیشنل تھیٹر کا. In 1926 Brecht converts into Marxist. Marxist میں کنورٹ ہو گیا تھا Brecht 1926 میں. After his conversion to Marxism his place became the communist propaganda aiming to instruct the audience. اس کے پلیس جو ہیں وہ کمیونسٹ پروپیگنڈا بن گئے تھے جن کا ایم یہ تھا کہ وہ آڈینس کو انسٹرکٹ کرتے تھے. In this discussion Raymond William has discussed his dramatic philosophy. اس ڈسکشن میں ریمنڈ ولیم نے اس کی ڈرامیٹک فلاسفی کو بہت واضح طریقے سے ڈسکس کیا ہے. ریجیکشن آف ٹریجڈی از کلوزلی ریلیٹڈ وتھ سفرنگ. اب ریجیکشن آف ٹریجڈی کس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. ریجیکشن آف ٹریجڈی از کلوزلی ریلیٹڈ وتھ سفرنگ ان اوائڈیبل سفرنگ. ٹھیک ہے, ریجیکشن آف ٹریجڈی کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ سفرنگ سے. ایک ایسی سفرنگ جس کو ایوائڈ نہ کیا جا سکتا ہو. اینڈ انیویٹیبل ڈیفیٹ, ایک ایسی ڈیفیٹ جو لازمی ہونی ہے. اور ڈیتھ ہیز بیکیم انیویٹیبل ڈیتھ, یعنی ڈیتھ کو بھی آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے. ہیز بیکم دا کنٹرولنگ پرنسپل آف ٹریجڈی. یہ تمام چیزیں کنٹرولنگ پرنسپل ہیں ٹریجڈی کے لیے. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم دے بیکم دا ٹریڈیشن آف ٹریجڈی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹریجڈی کے لیے ٹریڈیشن بن گئی تھی. Brecht rejects these views of tragedy by giving reference to these 2 points. Brecht جو ہے ان ویوز کو ریجیکٹ کرتا ہے ٹریجڈی کی اور 2 پوائنٹس کو ریفر کرتا ہے. He is of the view that, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے, we have to see not only that suffering is avoidable but that it is not avoided. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سفرنگ جو ہے کیا یہ اوائڈیبل ہے, لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم سفرنگ کو خود جان کے اوائڈ نہیں کرتے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ دا سفرنگ ہیز بروکن اس بٹ اٹ نیڈس ناٹ ٹو بریک اس. کہ سفرنگ جو ہے وہ ہمیں بریک کرتی ہے لیکن اس کو ایکچولی ہمیں بریک نہیں کرنا چاہیے. اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ واقعی ہم بروکن فیل کریں. Brecht's views on tragedy becomes clear by his own words. یہاں پہ کوٹ آ رہی ہے, نوٹ کر لیجئے. اپنے الفاظ میں وہ ٹریجڈی کے ان ویوز کو کلیئر کرتا ہے. He says, the suffering of this man appeals me because they are unnecessary. کہ جو انسان کی سفرنگ ہے وہ مجھے اپیل کرتی ہے کیونکہ یہ unnecessary ہے. مطلب ہم unnecessary طور پہ اپنے آپ کو سفرنگ میں ہم نے مبتلا کیا ہوا ہے. ریمنڈ ولیمز کوٹ فرام ون آف ہز پوئمز. اپنی ایک پوئم میں سے وہ کوٹ کرتا ہے جس کا نام تھا اینڈی ناہ کی بورنن ٹو ریفلیکٹ بریکٹس رسپانس ٹو سفرنگ, تاکہ بریکٹ کے رسپانس کو وہ ریفلیکٹ کر سکے اباؤٹ سفرنگ. ہیئر ہی ہیز ریپرزینٹیڈ 2 موڈس. اس نے یہاں پہ 2 موڈس ریپرزینٹ کیے ہیں. فرسٹ, دا مین کاز آف سفرنگ. کیا وجہ ہوتی ہے سفرنگ کی ان ماڈرن ٹائمس از دا پولیٹیکل سسٹم. پہلی وجہ جو آج کل کے زمانے میں سفرنگ کی ہے دیٹ از دا پولیٹیکل سسٹم, بیکاز دا موسٹ پرابلمس ارائز ڈیو ٹو دا انجسٹ. زیادہ تر پرابلمس جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جسٹس نہیں ہے, انجسٹ ہے. اینڈ کرپٹ پولیٹیکل سسٹم. ٹھیک ہے, ہمارا انجسٹ اور کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے جس کی وجہ سے سفرنگ ہے. سیکنڈ, دیر از آلویز ہوپ ٹو چینج. دوسری بات کہ ہمیشہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ اب کچھ بدل جائے گا, سسٹم میں کوئی چینج آئے گا. دیر از آلویز ہوپ ٹو چینج دا سسٹم بٹ اٹ از ناٹ سو, بیکاز انسٹیڈ آف فائٹنگ اے سوسائٹی وچ از فیسنگ سفرنگ اینڈ misery, it develops a contradictory attitude towards it.
ہم ہمیشہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی چینج آئے گا سسٹم میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بجائے ہم سفرنگ اور مزری کو فائٹ کریں، اس کو فیس کریں، ہم ایک اس کے مترادف ہم ایک ایٹیچیوڈ اپنا لیتے ہیں، دیٹ از اے کانٹراڈکٹری ایٹیچیوڈ، اور ہپوکریٹس بن جاتے ہیں. سچ اے سوسائٹی ڈیولپس کانٹراڈکٹری ویلیوز لائک گڈنس، مرڈر، مورالٹی، پاورٹی اینڈ آل دیز اسٹارٹ ایگزسٹنگ ٹوگیدر. مطلب یہ سارا کچھ ایک ساتھ ہی ایگزسٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. گڈنس بھی ہے وہاں پہ، پاورٹی بھی ہے وہاں پہ، مرڈر بھی ہے. تو یہ کانٹراڈکٹری ویلیوز کہتے ہیں ان کو، کہ یعنی متضاد ویلیوز جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں. The conscience of these people become callous and they become stone-hearted. وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کانشیس یعنی ضمیر مر جاتا ہے اور وہ پتھر دل ہو جاتے ہیں. They do not allow pity or sympathy to become a part of them. ان میں یعنی کوئی ہمدردی باقی نہیں رہتی، کوئی سمپتھی نہیں ہوتی ان کے اندر، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں سوسائٹی کی ان فالس مورل ویلیوز کے ساتھ. The reason is that if you feel pity for other human beings, it means you are also feeling their pain and consequently you will also suffer. اگر آپ ان کے لیے ہمدردی محسوس کریں گے دوسرے ہیومن بینگس کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی انہی کی طرح فیل کرتے ہیں پین کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی پھر سفر کریں گے. Secondly, the participant also need a principle to condemn or comprehend the suffering, as there should be a proper moral system that should tell us that this suffering is a result of this and this is injustice, and also what is the remedy of this situation. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیسپینٹ جو ہے اس کو بھی ایک پرنسپل کی ضرورت ہوگی کہ وہ کنڈیم کرے یا اس سفرنگ کو سمجھے، جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پراپر مورل سسٹم ہونا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ یہ سفرنگ جو ہے اس چیز کا رزلٹ ہے. یعنی اگر آپ نے چوری کی ہے تو اس کا آپ کو آگے فیس کرنی پڑے گی اس کی سزا. تو یہ انجسٹس ہے، اور اس کی کیا ریمیڈی ہے، یعنی ایک سسٹم میں بتا دیں کہ اگر آپ اس طرح سے ناانصافی کریں گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کی ریمیڈی بھی بتائیں کہ اس سچویشن میں اس کا کیا حل ہوگا. The capitalist system is based on exploitation. Capitalist system جو ہے وہ exploitation پہ بیس ہے. This principle cannot exist as this principle is based on false morality. ٹھیک ہے، یہ پرنسپل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ فالس morality یعنی غلط ویلیوز پہ بیس کرتا ہے. A corrupt system makes some moral principles for its defense. جو کرپٹ سسٹم ہوتا ہے نا، وہ اپنے ڈیفینس کے لیے مورل سسٹمز کا ایک جال اپنے ارد گرد بچھایا ہوا ہوتا ہے اس نے. تو لوگ یہی سمجھتے ہیں، جو عام عوام ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ صحیح سسٹم ہے اور اس میں سارا کچھ صحیح ہے، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا. کرپٹ سسٹم نے اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی مورل پرنسپلز اپنے ارد گرد بچھائے ہوتے ہیں جس سے اس نے اپنے آپ کو ڈسگائز کیا ہوتا ہے. Brecht says an evil system is protected by a false morality. Evil system کو false morality سے protect کیا جاتا ہے. Whereas our disgust is direct against immorality. ہماری disgust جو ہے وہ direct کری ہوتی ہے against immorality. اور some immoral individuals، جو immoral individuals ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری disgust ہوتی ہے، and not against the evil system. evil system سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہم immorality کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، immoral individuals کو اس کے اگینسٹ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایول سسٹم کے اگینسٹ ہم بات ہی نہیں کرتے. The morality is false when it protect the bourgeois and exploit the laborers. morality کب فالس ہوتی ہے؟ جب وہ امیروں کو، جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور لیبرز جو غریب کلاس ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. When people do not find justice in such a system, they become disillusioned. وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ایسے سسٹم میں ان کو انصاف نہیں ملتا. This disillusionment turns against the morality. یہ disillusionment جو ہے یہ morality کے against turn ہو جاتی ہے. And a man's morality becomes the part of his callous attitude. یعنی انسان کی morality جو ہے وہ اس کے stone hearted attitude کا حصہ بن جاتی ہے. Instead the people should turn against the system and try to change it. They turn against the morality and thus they develop a contradictory attitude.
ہونا یہ چاہیے کہ لوگ جو ہیں سسٹم کے اگینسٹ بات کریں، آواز اٹھائیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں. اس کے بجائے وہ یہ کرتے ہیں مورالٹی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا ایک متضاد رویہ اختیار کر لیتے ہیں. It is evident، یہ واضح ہے that a well qualified and talented person، ایک جو بہت اچھا talented person ہے، جو well qualified ہے، fails to get a reasonable job due to ill political system، اس کو ایک مناسب جاب نہیں ملتی ill political system کی وجہ سے، یعنی corrupt political system کی باعث اس کو ایک اچھی جاب نہیں ملتی. After getting qualified and being talented he would certainly become a robber، a killer and a morally ill person. جس کو اتنا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود یا کوالیفائڈ ہونے کے باوجود اس کو جاب نہیں ملتی، وہ ایک چور بن جاتا ہے یا قاتل بن جاتا ہے یا وہ morally ill person ہوتا ہے. At the same time they become good and evil، just and unjust، moral and immoral، یعنی ہپوکریسی آ جاتی ہے اس کی ذات میں. وہ ایک ہی وقت میں گڈ بھی ہوتا ہے، ایول بھی، جسٹ بھی and unjust بھی، moral بھی and immoral بھی. Brecht further thinks that a constant exposure of sufferings kills our sense of sympathy، یعنی ہم اتنی سفرنگ سے گزرتے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سٹون ہارٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہماری جو سینس آف سمپتھی ہے وہ مر جاتی ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، ہماری پرسنالٹی میں وہ کائنڈنس نہیں ڈیولپ ہوتی. He says that if a trouble is exposed for several times the response to the trouble will change، کہ اگر بہت دفعہ ایک انسان کو ٹربلز کے فیس کرنی پڑیں تو اس کا رسپانس جو ہے وہ ٹربل کی طرف چینج ہو جاتا ہے. اینڈ دا مائنڈ ول بیکم کیلوس، انسان کا جو مائنڈ ہے یا دل سخت ہو جاتا ہے. اٹ میکس دا اسپیکٹیٹرز انسینسٹیو ٹو سفرنگ، یعنی اس سفرنگ کے وہ عادی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مشکل اتنی آئی کہ آسان ہو گئی، تو عوام جو ہے بیچاری اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنی سفرنگ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی عادی ہو جاتے ہیں. پیپل بیکم ہارٹ لیس اینڈ پٹی از ڈرین فرام دیئر ہارٹس، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور پٹی جو ہے یعنی ہمدردی ان کے دلوں میں سے نکل جاتی ہے. ود دا ریمننٹس آف ہیٹریڈ اینڈ سیلفشنس، یعنی پیچھے صرف ہیٹریڈ رہ جاتا ہے اور سیلفشنس. in order to detach the spectator from the emotional effects of tragedy، ان ایموشنل افیکٹس کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے اسپیکٹیٹر سے Brecht employed the use of techniques that remind the spectator that the play is a representation of reality but not a reality in itself، which he called the distancing effect. یہ distancing effect کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹیچ کرنا چاہتا ہے اسپیکٹیٹر کو ایموشنل افیکٹس جو کریٹ ہوتے ہیں ٹریجڈی کے، ان سے اس کے لیے وہ امپلائی کرتا ہے کچھ ایسی ٹیکنیکس جو کہ اسپیکٹیٹر کو ریمائنڈ کرتی ہیں کہ یہ پلے جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ریالٹی کو، لیکن یہ ریالٹی ہے نہیں، یہ بذات خود ریالٹی نہیں ہے، اور وہ اس کو ڈسٹینسنگ افیکٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. Peckham the beggar in Brecht's plays The Three Penny Opera uses pity as a trade in his establishment for beggars. پیکم جو بیگر تھا اس کے بریکٹ کے پلے میں، اور جو 3 پینی اوپرا ہے وہ بھی یوز کرتی ہے، پلیز ہیں بریکٹ کے، یہ یوز کرتے ہیں پٹی کو ایز اے ٹریڈ، تجارت کے طور پہ اپنے یہ جو بیگرز کی تجارت ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. سمپتھی بیکمز اے ٹریڈ دیٹ نرشز آن ہیومن سفرنگ، سمپتھی ایک تجارت بن جاتی ہے جو نرش کرتی ہے ہیومن سفرنگ کے اوپر. The traditional dramatists also do the same، جو ایک مستقل ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے، ڈراماٹسٹ جو ہیں وہ یہی چیز اپنائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کی سمپتھی کے ذریعے. They also exploit the feelings of pity and sympathy، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، for commercial purpose without realizing that the people are not affected by it anymore، کہ اب ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ سفر کرتا رہے، کیونکہ وہ اتنے سٹون ہارٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جو ہے وہ کسی سفرنگ میں یا مزری میں، بلکہ وہ اس کو ایوائڈ کرتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں. یہی آج کل کے ماڈرن زمانے کا جو ہے وہ المیہ ہے. The fact is that pity and fear and sympathy do not serve as tragic emotions.
اصل حقیقت یہی ہے کہ جو پٹی، فیئر اور سمپتھی ہے یہ ٹریجک ایموشنز کے طور پہ نہیں سرو کرتے. یہی ریمنڈ ولیم کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ ایموشنل سینز کو ہم بیان کرتے ہیں، جب کہ آج کل کے زمانے میں ماڈرن ٹریجڈی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لوگ ایموشنلی ایکسپلائٹ نہیں ہوتے. جسٹ لائک سم ادر کرٹکس, Brecht also believes that in a tragedy, instead of sympathy, there must be a direct shock. Such a shock is necessary to shake up and establish false consciousness. بریکٹ کہتا ہے یہاں پہ کہ وہ اس بات پہ بیلیو کرتا ہے باقی کرٹکس کی طرح کہ ٹریجڈی جو ہے وہ بجائے کہ وہ سمپتھی کو شو کرے، وہاں پہ ایک ڈائریکٹ شاک دینا چاہیے، ایسا شاک جو شیک کر دے اور اسٹیبلش کرے کانشیسنیس کو، یعنی ضمیر کو جگا دے. اٹ از آلویز سم تھنگ انپریڈکٹیبل دیٹ گیوز برتھ ٹو شاک. کچھ ایسا انپریڈکٹیبل ہونا چاہیے جو کسی نے پہلے سوچا نہ ہو، جس کی وجہ سے شاک کریٹ ہو. اکارڈنگ ٹو بریکٹ، جی یہ بریکٹ کی کافی بڑی کوٹ آ گئی ہے، اس کو آپ شارٹ بھی کر کے لکھ سکتے ہیں. دا فنکشن آف دا تھیٹر از ٹو پریکٹس کمپلیکس سینگ. تھیٹر کا فنکشن کیا ہے؟ کمپلیکس سینگ کو پریکٹس کرنا، کسی کمپلیکسٹی کو پریکٹس کرنا. تھنکنگ ابو دا فلو آف دا پلے از مور امپورٹنٹ دین تھنکنگ فرام ود ان دا فلو آف دا پلے. یعنی اوپر جو فلو چل رہا ہے پلے کا، اس کے بارے میں سوچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے بجائے کہ اس پلے کے اندر کیا چل رہا ہے. Brecht formed his theory of tragedy in the idea of complex seeing, but its practice was not there in the actual play. یعنی اس نے اس کمپلیکس سینگ کے آئیڈیا کو انٹروڈیوس کروایا اپنی اس تھیوری آف ٹریجڈی میں، لیکن اس نے ابھی اس کی پریکٹس کو اسٹیبلش نہیں کیا ایکچوئل پلے میں. He had considered that his epic style would enforce thinking above, whereas the narrative style of Aristotelian drama enforced audience thinking from within. وہ یہ کنسیڈر کرتا تھا کہ اس کا جو ایپک سٹائل ہے وہ انفورس کرے گا کہ وہ ابو دا سرفیس سوچے، جبکہ جو نریٹو سٹائل تھا ایرسٹوٹیلین ڈرامے کا وہ انفورس کرتا تھا آڈینس کو کہ وہ گہرائی میں اندر تک سوچیں. He wanted to throw such effects on the spectators. وہ spectators پہ ایسے effects throw کرنا چاہتا تھا in order to push him into the attitude of one who smokes at ease and watches. وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے ایفیکٹس اپنے اسپیکٹیٹر پہ تھرو کرے جس کی وجہ سے وہ ایک ریلیکس ماحول میں پلے واچ کرے. دا پلے ان فیکٹ فٹڈ ایزیلی انٹو واٹ دا اسپیکٹیٹر وشز ٹو سی. جو پلے ہے وہ ایزیلی فٹ ہو جاتا ہے اس چیز میں جو اسپیکٹیٹر دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے. ریمنڈ ولیمز ہیز ڈسکس 6 plays of Bertolt Brecht to explain his point of view and illustrate his sense of new tragedy. سینس آف نیو ٹریجڈی اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرتا ہے. وہ برٹولٹ بریکٹ کے 6 plays کو ایکسپلین کرا ہے، جس میں پہلا پلے جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. ان دا فرسٹ پلے دا 3 penny opera, Brecht shows people buying and selling each other with cold hearts but with color and wit. 3 penny opera جو پہلا پلے تھا بریکٹ کا، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو کولڈ ہارٹس بیچ رہے ہیں، جن کا کلر بھی ہے اور اس میں وٹ بھی شامل ہے، یعنی ہیومر بھی ہے. دا رائٹر وانٹس ٹو کنوے دیٹ وی ڈسگائزڈ آر سیلوز ان مچ برائٹر کلرز دین وی ایکچولی آر. یعنی ہم نے اپنے آپ کو برائٹر کلرز میں ڈسگائز کیا ہوا، یعنی اندر سے ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہم باہر سے دکھتے ہیں. دا رائٹر ہو شاکس بائی ہز ریجیکشن آف کنونشنل مورالٹی. وہ رائٹر جس نے شاک کیا ہے اپنی ریجیکشن سے کنونشنل مورالٹی کو، کہ یعنی وہ ایک جیسے ہی پرانے ٹریڈیشن جو چلے آ رہے ہیں مورالٹی کے، ان کی ریجیکشن کرتے ہوئے اس نے شاک دے دیا ہے تمام لوگوں کو. بیکمز رچ اینڈ ایڈمائرڈ. وہ امیر ہو جاتا ہے اور اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے. بریکٹ اپوز اے سوسائٹی بائی دا آئیڈیا آف ٹرو سوسائٹی. وہ ٹرو سوسائٹی کے آئیڈیا کو اپوز کرتا ہے. ان ہز پلے سینٹ جان آف اسٹاک یارڈ, the clarity of John Dark in the labor struggles of Chicago is not only shown as false morality but a morality covering crime and exploitation. اس کا جو پلے تھا جس کا نام سینٹ جان آف اسٹاک یارڈ تھا، اس میں جان ڈارک کی
کلیئرٹی دکھائی ہوئی ہے لیبر اسٹرگلس میں کہ وہ کس طرح شکاگو میں اسٹرگل کرتا ہے. وہ نہ صرف فالس مورالٹی ہے بلکہ ایک ایسی مورالٹی ہے جو کرائم کو کور کرتی ہے اور ایکسپلائٹیشن کو. دا پروٹاگونسٹ جو ہیرو ہیں ہیڈ ٹو کانٹراڈکٹری کوالٹیز، یعنی اس پلے کے جو ہیروز ہیں ان کی دو مترادف کوالٹیز ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں اپوزٹ کوالٹیز ہیں. ہی ریمارکس اونلی فورس ہیلپس ویئر فورس رولس، یعنی وہیں پہ فورس مدد کرتی ہے جہاں پہ فورس رول کرتی ہے، جہاں پہ طاقت کی حکومت ہوتی ہے. فار سیئنگ دس جان از obviously first suppressed and then canonized in his former charitable innocence. یعنی پہلے اس کو سپریس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کینونائز کیا جاتا ہے اس کے فارمر چیریٹیبل انوسینس میں، یعنی اسی کو چیریٹی دی جاتی ہے. پھر ڈائی میسنہم another play of Brecht offers an idea of revolutionized morality. یہ ایک اور بریکٹ کا پلے ہے جس میں ریوولوشنائزڈ مورالٹی کے آئیڈیا کو ایکسپلین کیا گیا ہے. The play was highly controversial as it presented murder as a necessity. یہ بہت controversial play دکھایا ہے کیونکہ اس میں قتل کو ایک ضرورت کے طور پہ دکھایا گیا ہے. It says that if a party worker sympathizes too much and becomes a helping hand for society through social work and few reformations, then he must be assassinated because he is endangering the very spirit of revolution and is proving to be opposite of the ideology of revolution. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو پارٹی ورکر ہے اگر وہ بہت زیادہ ہمدردی کرے لوگوں کے ساتھ اور ان کا ہیلپنگ ہینڈ بن جائے سوسائٹی کا سوشل ورک کے ذریعے تو اور وہ کچھ ریفارمیشنز بھی لے کے آئے سوسائٹی میں، تو وہ اس کا قتل مسٹ ہے کیونکہ پھر وہ انڈیجر کرتا ہے ریولوشن کی اسپرٹ کو، یعنی وہ پروف کرتا ہے اپنے آپ کو کہ اس نے ریولوشن کے اپوزٹ اپنے آپ کو پیش کیا، اس کی آئیڈیالوجی کے اپوزٹ وہ اپنے آپ کو پروف کر رہا ہے. بٹ ایون دس پلے ڈڈ ناٹ اچیو دا ڈیزائرڈ افیکٹ. اس پلے میں بھی ہمیں ڈیزائرڈ افیکٹ نہیں دکھائی دیتا. نیکسٹ وی وڈ ٹاچ اپون پلے دا گڈ وومن آف سیچوان. یا آپ اسپیلنگ دیکھ لیجیے گا، اس کو کریکٹ کر لیجیے گا گوگل سے دیکھ کے. ان دس پلے بریکٹ شوز اس دا پکچر آف اے گڈ پرسن اینڈ ہز کنڈیشن ان اے بیڈ سوسائٹی. ایک اچھے بندے کی اس نے پکچرائزیشن کی ہے اور اس کی کنڈیشن دکھائی ہے بیڈ سوسائٹی میں. ہی پریزنٹس شینتا ایز اے کائنڈ ہارٹیڈ پروسٹیٹیوٹ. تھرو ہر ہی شوڈ ہاؤ گڈنس از ایکسپلائٹیڈ بائی بوتھ گاڈز اینڈ مین. اس کے ذریعے اس نے دکھایا ہے کہ گڈنس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، خدا کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور انسان. شینتا از اے گڈ نیچرڈ woman but was deceived by everyone. ہر کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے. sacrifice was the only way out in such circumstances. یعنی اس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنے ان سرکمسٹانسز میں. but Brecht rejects such acceptance of suffering. Brecht ایسی سفرنگ کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. he does not agree with the idea that suffering ennoble us. وہ اس آئیڈیا سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ ایسی سفرنگ جو ہے ہمیں برباد کر سکتی ہے. بریکٹ سیز، یہاں وہ اس کی کوٹیشن آ جاتی ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. the society in which people do not do something themselves and wait for the heroes to come and change the situation is a bad society. جی، ایک ایسی سوسائٹی جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ہیرو آئے گا، کوئی پرنس آئے گا اور ان کی سچویشن بدل جائے گی، تو یہ ایک بیڈ سوسائٹی ہے. سیم ایز اے لائف ان وچ یو ڈو ناٹ ڈو اسٹرگل اینڈ الاؤ دا سرکمسٹانسز ٹو کل یو ان از اے بیڈ لائف. بالکل اسی طرح ایک ایسی زندگی جس میں آپ اسٹرگل نہیں کرتے اور اپنے سرکمسٹانسز کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو مار دے، وہ بھی ایک بری زندگی ہے. جیسے ویٹنگ فار گاڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں جو ٹرمپس ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کا سیویئر آئے گا اور ان کو بچائے گا. تو یہ بھی ایک بیڈ لائف ہے اور یہ ایک بیڈ سچویشن پریزنٹ کرتی ہے. ایز ہی himself asserts، بریکٹ کہتا ہے and just as it is a bad society that needs heroes and it is a bad life that needs sacrifices.
وہ کہتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بری سوسائٹی ہے اور اس کو ہیروز کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح یہ ایک بری زندگی ہے جس میں ہمیں سیکریفائسز دینے پڑتے ہیں. In this play, goodness turns into its opposite under a particular pressure and then back again, and the both coexist together. اس play میں goodness جو ہے وہ turn کر جاتی ہے opposite سائڈ پہ ایک پرٹیکولر پریشر کے ذریعے جو سوسائٹی اس پہ کریٹ کرتی ہے، اور پھر وہی چیز واپس دوبارہ ہو جاتی ہے اور پھر دونوں جو ہیں وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں ایک ساتھ. ہز another play، ایک اس کا اور پلے تھا جس کا نام تھا مدر کریج اینڈ ہر چلڈرن، از embodied with essential moral intensity. اس میں بھی essential moral intensity دکھائی گئی ہے. In this play a family is destroyed by submitting and pretending to be virtuous. اس پلے میں ایک فیملی کا اس کی تباہ حالی دکھائی ہوئی ہے کہ وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سبمٹ کرتی ہے اور پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ ورچوئس ہے، یعنی وہ دے آر ویری پائس. The contradictions in the characters, that they are sometimes hard, sometimes generous, are real, but they do not exist as personal qualities. یہ contradictions یعنی یہ چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں کریکٹرز میں، کہ وہ کبھی ہارڈ ہیں کبھی جنرس ہیں. یہ ریئل میں دکھایا گیا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن ایکچوئل میں دے ڈو ناٹ ایگزسٹ ایز پرسنل کوالٹیز، یعنی یہ پرسنل کوالٹیز کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ان اس پلے دا لائف آف گیلیلیو، جی یہ پلے شامل تھا آپ کے پارٹ 2 کورس میں. دا سچویشن از little different. Unlike Shanta and Mother Courage, who are poor and suppressed, Galileo is conscious and free, but with the same choice, that is to accept the terms or to be destroyed. اس پلے میں سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، اور شینتا اور مدر کریج سے ہٹ کے جو کہ پور تھے اور سپریس تھے، گیلیلیو کانشیس تھا اور آزاد تھا، یعنی اس کا ضمیر جاگا ہوا تھا، لیکن اس کے پاس چوائس تھی. اس کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ ٹرمز کو ایکسیپٹ کر لے یا ڈسٹرائے ہو جائے. بریکٹ کنسیڈرز دیٹ اٹ از اے سن ٹو بی ڈسٹرائڈ بائی کرولٹی. یہ کوٹ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ اور جگہوں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ گناہ ہے اگر آپ ڈسٹرائے ہو جائیں ظلم کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، تو یہ بریکٹ نے کہا تھا. وی کین ایڈمائر اور ڈسپائز گیلیلیو بٹ بریکٹ از ناٹ آسکنگ اس ٹو ڈو سو، یعنی ہم اس کو ایڈمائر بھی کر سکتے ہیں، اس سے نفرت بھی کر سکتے ہیں گیلیلیو سے، لیکن بریکٹ ہم سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. ہی از اونلی ٹیلنگ اس، وہ صرف ہمیں بتا رہا ہے واٹ ہیپنس ٹو اے کانشیسنیس وین اٹ از کاٹ ان اے ڈیڈ لاک. کیا ہوتا ہے ضمیر کو یا آپ کی کانشیسنیس کو جب وہ پکڑی جائے ایک ڈیڈ لاک میں، یعنی آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہ رہے، تب کیا ہوتا ہے. بٹوین انڈیویژول اینڈ سوشل مورالٹی، یعنی انڈیویژول کے درمیان اور اس کی سوشل مورالٹی کے درمیان، سوشل ویلیوز جو ہیں اس کے درمیان وہ پھنس کے رہ جائے. کین گیلیلیو بی کالڈ اے ٹرو سائنٹسٹ آفٹر ہی ڈینائڈ دا سوسائٹی؟ کیا واقعی اس کو سچا سائنٹسٹ کہہ سکتے ہیں جب اس نے سوسائٹی کو ڈینائی کر دیا تھا؟ دیر از نو یوز آف سائنس اف اٹ ڈز ناٹ چینج دا کنڈیشن آف ہوم. یعنی اگر گھر کی کنڈیشن نہ بدلی ہو تو پھر سائنس کا کوئی استعمال نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹس آل ان وین. ہی انوینٹیڈ دا ٹیلیسکوپ فار مارکیٹ اینڈ وار. اس نے ٹیلیسکوپ انوینٹ کیا تھا مارکیٹ کے لیے اور وار کے لیے. اٹ از ناٹ دیٹ ہی از ہپوکریٹک، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی منافق تھا ایز این انڈیویژول کے طور پہ، بٹ اٹ از دیٹ انڈر ریئل پریشر ہی ایمبوڈیز بوتھ اے ٹرو کانشیسنیس اینڈ اے فالس کانشیسنیس. لیکن ایسا تھا کہ اس پہ بہت زیادہ پریشر تھا، جس کی وجہ سے ایک طرف اس میں بہت زیادہ سچائی نظر آتی تھی اور ایک طرف اس کی فالس کانشیسنیس تھی. دس از دا کو ایگزسٹنس آف بوتھ دیٹ بریکٹ وانٹس ٹو سی ایز. بریکٹ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس میں نظر آئیں، کہ یعنی اس کی فالس کانشیسنیس بھی نظر آئے اور اس کی ٹرو کانشیسنیس بھی ہمیں دکھائی دے. ٹو کنکلوڈ، اب جی کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. We can say that Raymond Williams expand the Bertolt's ideas. اس نے بریکٹ کے آئیڈیاز کو ایکسپینڈ کیا تھا. rejecting the conventional tragedy. جو ٹریڈیشنل ٹریجڈی چلتی آ رہی ہے اس کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا تھا
برٹولٹ بریکٹ کے آئیڈیاز کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے اس نے مزید ایکسپلین کیا اور ہمیں ویوڈلی ڈسکرائب کیا ہے. دس ایسے اینڈ پلیز بریکٹ ریجیکٹ conventional tragedy and provide new definition of tragedy. اس ایسے میں بریکٹ نے اور اس کے پلیس میں وہ کنونشنل ٹریجڈی کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ہمیں ٹریجڈی کی نیو ڈیفینیشن پرووائڈ کرتا ہے. He explains that due to injustice and lawlessness in modern era, there is only suffering, grief and burning revenge. وہ ہمیں یہ بات ایکسپلین کر رہا ہے, بیان کرتا ہے کہ انجسٹس کی وجہ سے, نا انصافی کی وجہ سے, لا لیسنس کی وجہ سے, جو کہ ماڈرن ایرا میں ہمیں دکھائی دیتی ہے, اب صرف سفرنگ باقی رہ گئی ہے, غم ہے, اور برننگ ریونج یعنی بھڑکتا ہوا انتقام ہے ہمارے اندر. He also depicts consequence of constant exposure in the form of stone-heartedness and hatred. وہ یہ بھی ڈسکرائب کرتا ہے کہ جو کانسٹنٹ ایکسپوجر ہے کہ ہم اسٹون ہارٹڈ ہو گئے ہیں, ہمارا دل سخت ہو چکا ہے اور نفرت ہے, اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. A virtuous man turns the opposite due to corrupt system. ایک جو پائس آدمی ہے, ایک نیک بندہ جو ہے, وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس کا کریکٹر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اس کرپٹ سسٹم کی وجہ سے. اینڈ سم ٹائمز ڈیولپس اے کانٹرڈکٹری ایٹیچیوڈ. اس کا جو کریکٹر ہے اس میں ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. دیٹ از ہیونگ بوتھ گڈنس اینڈ امورالٹی, یعنی اس میں گڈنس بھی دکھائی دیتی ہے اور ہمیں اس میں ایول بھی دکھائی دیتا ہے, امورالٹی بھی. Raymond Williams also quotes examples and views from Brecht's plays and uses them as an evidence for rejection of tragedy. Raymond Williams نے بہت اچھے طریقے سے کوٹ کی ہیں ایگزامپلس اور ویوز بریکٹ کے 6 plays میں سے, اور ان کو پروف کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے تاکہ وہ ٹریجڈی کو, ٹریڈیشنل ٹریجڈی یا کہہ سکتے ہیں کنونشنل ٹریجڈی کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کرے. Suffice is to say that conventional tragedy is not acceptable in Brecht and Raymond Williams views, therefore it is rejected. یہ sufficient ہے یہ کہنا کہ conventional tragedy کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے بریکٹ اور ریمنڈ ولیم کے ویوز میں. therefore یہی وجہ ہے کہ اس آئیڈیا کو, ٹریجڈی کے کنونشنل آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. سو دس واز دا ہول آنسر. آئی ہوپ آپ کو پورا آنسر سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا, اسٹارٹ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک میں نے لائف آف گیلیلیو کو ناول بول دیا تھا, تو دیٹ واز مائی مسٹیک. اس کو میں ابھی صحیح کرنا چاہتی ہوں. دیٹ واز اے ڈراما آف کورس ان ایم اے انگلش پارٹ 2 سلیبس. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلم ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ والا سبجیکٹ نہیں پریپیئر ہوتا, لٹری کرٹیسزم از ریئلی ویری ٹف. تو جو بھی چیز آپ کو ٹف لگتی ہے, جسٹ ڈائیو انٹو اٹ اور کوشش کریں اس کانسیپٹس کو گریب کریں, اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں, اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو. تو ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی, کچھ بھی کرنے کے لیے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. جہاں پہ آپ کچھ کرنے کا ارادہ ٹھان لیتے ہیں تو پھر آپ اینڈ تک پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے. سو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ ضرور اچھے طریقے سے پیپرز دیں گے, اور بیسٹ آف لک ٹو آل دا اسٹوڈنٹس, اینڈ یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی سارٹ آف کویشچن. Till then students, this is your host Samyama signing off from M English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.